امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر والے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی پیر والے دن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر کے اندر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی یہودیوں نے دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر بھی یہودیوں نے دیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر بھی ایک یہودی عورت نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت کے اندر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر گوشت کے اندر دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے میں سے ایک ساتھی شہید ہو گیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب زہر دیا گیا، ایک جو ساتھی ان کے ساتھ تھا وہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر مبارک کے اندر شدید درد اٹھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات سے پہلے سر کے اندر شدید درد اٹھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 دن پہلے مصلی چھوڑ دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مصلی پہ ان کو کھڑا کیا، جو بعد کا خلیفہ بننے والا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، جو بعد کے اندر خلیفہ بننے والے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت مسواک مانگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری وقت مسواک مانگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مسواک سخت ہے، اس کو نرم کر کے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا مسواک سخت ہے، اس کو نرم کر کے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو بھی نرم کرنے کے لیے میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کو بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کر نرم کر کے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی سرہانے کے اوپر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرہانے موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے 4 پائی کے اوپر غسل دیا گیا، اسی 4 پائی کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا۔ جو چادر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی، وہی چادر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لائی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غسل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بھی روضہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی روضہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قیامت والے دن جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے۔ قیامت والے دن بھی حضور میدان معاشر میں ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی میدان معاشر میں ہوں گے، حضور پل صراط پہ ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی پل صراط پہ ہوں گے، میرے آقا حوض کوثر پہ ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں ہوں گے، صدیق اکبر بھی اللہ کی دربار میں ہوں گے، میرے آقا جنت میں ہوں گے، حضرت صدیق اکبر بھی جنت میں ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کے اوپر مر مٹنے والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے بلند آواز سے تو کہہ دو۔